ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں سگیر کو ناظرین امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ یہ آنے والا سال جو شروع ہو چکا ہے، یہ آپ کے لیے ڈھیر ساری خوشیاں اور ڈھیر ساری کامیابیاں لے کے آئے۔ تو دوستو ابھی میں آپ کے سامنے جو نیوز لے کے آیا ہوں وہ نیشنل نیوز ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیا ہے۔ تو دوستو یہی بات یہ کافی عرصہ سے ہمارے کافی سارے صحافی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ کافی خراب ہے، کافی وہ گمبھیر قسم کی ہے، لیکن یہ روز ٹی وی پہ آ کے یہ اپنے انٹرویوز دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں جی یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال وہ کافی خراب ہو چکی ہے۔ تو ابھی شہباز شریف صاحب انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے ڈیفالٹ کر دیا ہے، اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو ملکوں کی قسطیں دینی ہیں وہ ہم ادا کر سکیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مارچ میں ہمیں 8 ارب ڈالر وہ قرضہ دینا ہے، لیکن ہمارے خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم مارچ تک اس قرضے کو ادا کر سکیں۔ ادھر ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں آپ سارے لوگ بخوبی سے جانتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ سہولتوں سے محروم ہیں، اور مہنگائی کی وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی کی وہ چکی پیس رہے ہیں۔ دوستو یہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ تو دوستو میں آپ سے یہ کہ سوال میرا صرف یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کسی کا بھی وہ نہیں ہوں، یعنی کہ کسی کا بھی فین نہیں ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا، نہ پیپلز پارٹی کا، نہ نون لیگ کا۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور دوستو ایسی صورتحال میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ خیبر پختونخوا صرف اور صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب کی عوام وہ مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی۔ تو دوستو میرا یہاں پہ صرف اتنا ہی سوال ہے کہ آپ ہی بتائیں مجھے کہ سندھ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو کتنی سہولتیں مل رہی ہیں۔ پاکستان میں سب سے اگر کسی جگہ کا برا حال ہے وہ سندھ اور بلوچستان ہے۔ آپ لوگوں میں سے کافی سارے لوگ ہیں جو سندھ گئے ہوں گے، انہوں نے سارے معاملات وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے، اور جو سب سے برے حالات ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے ہیں۔ اور ہمارے یہ فضل الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی اس بارے میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں صرف 2 صوبے ایسے ہیں جو مہنگائی کی چکی میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ 2 صوبے خیبر پختونخوا اور پنجاب ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سندھ کا نام نہیں لیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے صرف اور صرف یہی کہا ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں وہ ان لوگوں پہ مہنگائی ہے، اور وہی لوگ وہ مہنگائی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ باقی لوگ تو یاشیاں کر رہے ہیں، سندھ کے لوگ بھی یاشیاں کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے لوگ بھی یاشیاں کر رہے ہیں۔ دوستو اس بارے میں آپ کی جو رائے ہے وہ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ ناظرین دوسری طرف ہماری ایم کیو ایم ہے وہ پوری طرح سے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے، اور ہمارے گورنر سندھ کامران ٹیسوری ہیں، ان کو وہ جوتا لگا تھا دوستو، اور یہ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا، کاپی رائٹ کا مسئلہ آ سکتا ہے یوٹیوب پہ، اور ان کو وہ جوتا مارا گیا۔ اس کا ریزن کیا تھا دوستو ابھی تک اس بات کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، ہم پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے مسائل یعنی کہ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلدی سے جلدی حل کیے جائیں، اور آپ کے جتنی بھی آپ مشکلاتوں میں ہیں اور ان مشکلاتوں کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے۔ تو دوستو ایم کیو ایم نے وہ 24 گھنٹے کا، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن میں ہمیں یہ بتائیں جناب شہباز شریف صاحب، ایک دن کے اندر اندر ہمیں یہ بتائیں کہ آپ وہ اپنی بات پہ قائم ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمیں یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر اس بات کا جواب چاہیے، اور ان کی یہ بات ہوتے ہی ہماری وفاقی حکومت وہ ایکٹیو ہو گئی۔
ان کی ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ بہت جلد کراچی پہنچنے والی ہے، جو نہ صرف MQM سے بلکہ پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے وہ مشاورت کرے گی۔ مقبول صدیقی صاحب ہیں، وہ یہاں سے انڈیا گئے تھے اور انڈیا میں جا کے انہوں نے جو ہے پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا اور انڈیا سے پاسپورٹ لے کے وہ وہاں سے امریکہ چلے گئے تھے، یعنی کہ انڈیا کے پاسپورٹ پہ ہمارے جو یہ تھے انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے پاسپورٹ پہ امریکہ چلے گئے تھے وہاں سے۔ تو اسی بات پہ عوام کے سوال ہیں ہمارے جو کامران ٹسوری صاحب ہیں ان سے کہ آپ نے ان پہ مقدمے کیوں نہیں لگائے، آپ نے اس بات کی انکوائری کیوں نہیں کی، آپ نے ان کو جو ہے قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا، آپ نے جو ہے ان سے اس وجہ کا اس معاملے کی جو ہے وہ وجہ کیوں نہیں پوچھی کہ آخر انہوں نے یہ قدم کیسے اٹھایا اور انڈیا میں کھڑے ہو کے انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کو پھاڑا اور انڈیا کا پاسپورٹ لے کے یہ وہاں سے امریکہ چلے گئے۔ لیکن آپ سے جو ہے میری ناقص سی رائے اتنی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے آپ جو یہ ہے ریکارڈنگ نہیں کھیلنا چاہیے، اس کو جو ہے آپ ویڈیوز نہیں کھیلنا چاہیے، اس کو جو ہے آپ عمران خان کے توشہ خانہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ 8 مہینے سے یہ ایک گھڑی کو لے کے پیٹ رہے ہیں کہ گھڑی آ گئی، گھڑی لے لی، گھڑی بیچ دی، گھڑی چلی گئی، گھڑی کی وجہ سے یہ ہوا، گھڑی اس نے بیچ دی، وہ تو مجرم ہے، وہ تو اس توشہ خانہ کا چور ہے اور اس نے جو ہے ایک گھڑی بیچ دی اور اس گھڑی کے چکر میں جو ہے نا ہمارا ملک یہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں جو جن ملکوں سے قرضہ لیا ہے ان کو قسطیں دینے کے لیے۔ اسی وجہ سے جو ہے ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ یہ اس بات کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے کسی ملک کو قرضہ دیں اور یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے اس ملک کو ڈیفالٹ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو دوستو ابھی جو جاپان ہے، جاپان چھوٹا سا ملک ہے، جاپان کے پاس مطلب اتنا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے اپنی ڈیفینس سسٹم پہ یعنی کہ وہ اپنی فوج پہ $320 بلین جو ہے وہ اگر لگا سکتا ہے تو ہمارے پاس $20 ارب بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی اس پہ ڈیفینس پہ لگائیں، ہم اپنی فوج پہ لگائیں۔ تو دوستو میری گورنمنٹ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے یہ جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں اس کو ختم کریں، ملک کی معیشت پہ جو ہے اس کو ملک کی معیشت پہ توجہ دیں، اپنے ڈیفینس سسٹم پہ توجہ دیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ دشمن اس پہ جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور دشمن کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے اور وہ جو ہے پچھلے کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں دہشت گردی واپس لوٹ آئی ہے کہ کبھی کس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، کبھی کس جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے، تو وہ پاکستان کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپس میں جو ہے وہ اس طرح سے گتھے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سیٹ کے پیچھے ہی لگا ہے۔ عمران خان کہتا ہے میری بچ جائے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میری بچ جائے، زرداری صاحب کہتے ہیں میری بچ جائے، ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہے ہمارے ساتھ اور کر کون رہا ہے۔ تو ابھی جا کے جو ہے انہوں نے میٹنگ کی ہے شہباز شریف نے، ہماری جو دہشت گردی ہے اس پہ اور پاکستان کی معاشی جو حالت ہے اس پہ، یہ کام ان کو آج سے 6-7 مہینے پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ ہم اس جگہ پہ پہنچتے ہی نہ۔ تو آج یہ جو کافی سارے لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے یعنی کہ ساری PDM کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت خراب ہوئی ہے اس کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے۔ وہ عمران خان جو نالائق تھا، وہ عمران خان جو ناکامہ تھا، وہ عمران خان جو سلیکٹڈ تھا، وہ عمران خان جو نکھڈو تھا، اس عمران خان کی حکومت میں ہماری GDP آپ تھی، اس عمران خان کی حکومت میں ہمارے جو فارن ریویڈنس تھے وہ بہت زیادہ تھے، ہم اس کے دور میں ہماری جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ ریکارڈ تھی، اس کے دور میں جو ہے فیصل آباد میں مزدور نہیں مل رہے تھے کام کرنے کے لیے، اس کے دور میں ہمارے ملک کی ہر چیز نے جو ہے وہ ترقی کی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اوپر گئی ہے اور یہ تو بہت لائق لوگ تھے، یہ تو تجربہ کار لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آتے ہی 6 مہینے کے اندر جو ہے مہنگائی کو ختم کر دیں گے۔ شہباز شریف نے یہ کہا تھا کہ اگر میں 6 مہینے کے اندر مہنگائی کو ختم نہ کروں تو میرا نام جو ہے آپ شہباز شریف سے بدل کے عمران نیازی رکھ دیجئے گا۔
تو یہ انہوں نے کیا ہے کارنامہ، اور یہ انہوں نے واقعی بدل دیا ہے انہوں نے پاکستان کو۔ سچ میں انہوں نے جو کہا تھا وہ انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم پاکستان کو بدل دیں گے، اور انہوں نے پاکستان کو بدل دیا ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آگے بھی آپ جا کے دیکھ لیں گے کہ ہمیں جو ہے کتنا فائدہ ہوا اس کو ووٹ دینے کا، اس کو نون لیگ کو۔ اور دوستو پچھلے بھی کافی جو 30 سال ہیں انہوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو کتنا بنایا، کتنا سنوارا، کتنا آگے تک لے کے گئے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہم سے بعد میں جو بننے والے ملک تھے وہ ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں، ہر چیز میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، اور ہم جو ہے ابھی تک وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آج نہیں کل نہیں، ہو سکتا ہے یار تھوڑی عرصہ بعد صحیح ہو جائے، اب صحیح ہو جائے، اس کو دیں گے یہ صحیح کر دے گا۔ دوستو یہ صرف اور صرف تسلیاں ہیں ہمارے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بس جو ہے وہ باتوں سے ہی ہمیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، دلاسے دے رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بس آپ ٹینشن نہ لیں جی، شہباز شریف صاحب آگے، انہوں نے جو ہے آتے ہی ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ اوپر تک لے کے جانا ہے، ملک کو جو ہے وہ بہت کامیاب بنا دینا ہے۔ اور دوستوں مجھے بھی لگ رہا تھا کہ یہ تو بہت تجربہ کار لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمارے ملک کا جو ہے وہ نظام ہی بدل دینا ہے، انہوں نے بدلا ہمارے ملک کا نظام، انہوں نے بدلی ہماری جو ہے سب کچھ انہوں نے بدلا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں بدلا، انہوں نے اس طرح سے بدلا ہے۔ اگر جس طرح سے انہوں نے کہا تھا اسی طرح سے بدلا ہوتا تو آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ہوتی، نہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی۔ ساری کی ساری عوام جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے، بھوک ہی رہنے پہ کر لیتی ہے۔ ہماری عوام جو ہے کپڑے نہیں پہنتی، پھٹے پرانے پہن لیتی ہے، اس پہ کمپرومائز کر لیتی ہے۔ ہماری عوام جو ہے وہ غریبی میں ہی گزارا کر لیتی ہے، لیکن وہ ملک کے معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں تیار، کیونکہ پاکستانی ہر شہری جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اور پھر اتنا کچھ سہنے کے باوجود، اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود اگر ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی یہ حالت ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ اور کیا فائدہ ہے ہمیں ہر چیز برداشت کرنے کا اور دوبارہ سے جو ہے ان پہ جو ہے ٹرسٹ کرنے کا، بھروسہ کرنے کا، امید لگانے کا؟ تو دوستو آج کے لیے ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔